وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کا اب 7واں رکوع ہے۔ فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں بندگی کروں ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قد ضللت اذا قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا، اگر ایسا ہوا تو پھر تو میں بھی بہک جاؤں گا، بھٹک جانے والوں میں سے ہوں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب۔ وہ ضد میں آ کر کہتے تھے کہ اچھا وہ عذاب جو آخری آنا ہے وہ آ جائے، وہ کب آئے گا؟ یہاں تک ان کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی تھی مشرکین عرب کے اندر، مشرکین مکہ میں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، فیصلے کا اختیار کل کا کل اس کے ہاتھ میں ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق بات بیان فرماتا ہے اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا میرے اور تمہارے درمیان، پھر تو معاملات طے پا چکے ہوتے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں یہاں مسلسل کئی آیات ہیں اور بہت اہم مقام ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کا علم اسی کے پاس ہے۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے بر و بحر میں ہے، سمندر میں اور خشکی میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا تک نہیں جھڑتا درخت سے مگر یہ کہ اس کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، درختوں پر سے بیج گرتے رہتے ہیں بن بن کر، کوئی دانہ کوئی بیج نہیں گرتا زمین پر۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر اور ہری چیز ہے اور نہ کوئی سوکھی چیز۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ سب کی سب ایک کتاب میں ہے جو بڑی روشن اور واضح ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر شے اور اللہ کے علم میں، علم ازلی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے کہ جو تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے رات کے وقت۔ یتوفاکم یہاں پر موت کے لیے نہیں آیا، آپ نوٹ کیجئے۔ انی متوفی کا وہاں سے جو بات چلی تھی، وہ تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے رات کے وقت۔ رات کے وقت بھی انسان کا شعور جو ہے وہ قبضے میں، نیند کی حالت میں
اسے آس پاس کا کوئی شعور نہیں ہوتا. ایک اعتبار سے وہ گویا کہ موت کے بہت قریب ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کارگزاری تم کر چکے ہو، کرتے ہو دن میں، دن کے اوقات میں جو تمہاری مصروفیات اور سرگرمیاں ہیں ان سے بھی باخبر ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے، یعنی نیند سے جگا دیا. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری ہو جائے وہ مدت کے جو معین ہے، طے شدہ ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، یہ رات دن کا رہے گا، رات کو جو ہے وہ قبض کر لیا اور پھر صبح کو واپس لوٹا دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر تم سب کو میری ہی طرف واپس لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ خبر دے گا تمہیں، اچھی طرح واضح کر دے گا تم پر جو اعمال تم کرتے رہے، سب سامنے آ جائیں گے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے، حاوی ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگران، حفاظتی کارندے بھیجتا ہے. وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں موت سے پہلے. موت کا ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے اس کی موت سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے. بڑے بڑے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن بال بچ گئے. وہ بچانے والا کون ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا وہ غیبی ہاتھ، وہ اللہ کی تدبیر ہے. اسی طرح اس فضا کے اندر بے شمار قسم کے وائرس جو ہیں وہ ہر وقت فضا کے اندر ہوتے ہیں. کسی ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے میدان جنگ میں میزائل آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، اسی طریقے سے بڑے مہلک قسم کے وائرس فضا کے اندر ہر وقت موجود ہیں. کون سا وائرس کب اٹیک کرے اور اس کا اثر کب ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جب تک کسی کی موت کا وقت نہیں آتا، موت خود حفاظت کر رہی ہے. فرشتے جو ہیں انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان کی. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے نمائندے یعنی فرشتے، اور وہ آپ کو معلوم ہے اسرائیل ان کی ذمہ داری ہے، وہ قبض کر لیتے ہیں اس کی روح. وہم لا یفرطون، اور وہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑی ایفیشینٹلی سر انجام دیتے ہیں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر پہنچائے جائیں گے یہ سب لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے. الا لہ الحکم، سن لو کہ سب اختیار، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت تیز ہے حساب چکانے میں. اس کے پاس سپر کمپیوٹرز ہیں ایسے کہ جن کا تم تصور نہیں کر سکتے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے کہیے کہ کون تمہیں بچا کر لاتا ہے بر و بحر کے اندھیروں سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، جبکہ تم پکار رہے ہوتے ہو اسے گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر. جب کہیں پھنس جاتے ہو اور اللہ کو پکار رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، تو کون بچاتا ہے تمہیں؟ لئن انجانا من ہذہ، اس وقت یہ تم کہتے ہو اگر ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے اس وقت، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور احسان ماننے والے بن جائیں گے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے. منہا ومن کل کرب، اور ہر سختی اور تکلیف سے نجات دینے والا وہی ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بھیج دے تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان سے کوئی آفت سماوی آ جائے. او من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے. اوپر سے بارش کا ہے، طوفان ہے اور پھر وہ سیلاب بن گیا ہے، یا نیچے سے زلزلہ آ رہا ہے. کئی جو ہیں کئی انداز سے یہ اللہ کی طرف سے ہلاکت کا سامان کیا جاتا ہے. وہ قادر ہے اس پر کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے.
او یلبسکم شیعا، عذاب کی ایک تیسری شکل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کراچی والے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، پڑھیے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے باہم لڑا دے، گتھا گتھا کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے ایک کو دوسرے کی لڑائی کی کا مزہ اور ذائقہ۔ اسے کہتے ہیں خانہ جنگی، لوگ مختلف طبقات میں جو ہے تقسیم ہو جائیں اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جائیں، یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل۔ انظر کیف نصرف الآیات، ذرا غور کرو، دیکھو کہ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں، مختلف اسالیب میں ان آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے نبی آپ کی قوم نے تو اس کا انکار کر دیا ہے، جھٹلا دیا اس کتاب کو، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ سرتاسر حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، اب تم نے جھٹلایا ہے تو پھر انجام جو ہے اس کی اب تم خود ہی فکر کرو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بات کے لیے، اہم بات کے لیے ایک وقت معین ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی جان لوگے، حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تم جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، کوئی موضوع بدل جائے، کوئی اور گفتگو شروع ہو جائے، ورنہ تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو اس محفل میں تم نہیں بیٹھ سکتے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں بھلا دے شیطان، یعنی بروقت تمہارے ذہن میں نہیں آیا کہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو پھر اٹھ جایا کرو یاد آ جانے کے بعد۔ آغاز میں یاد نہیں رہا، پھر خیال آیا کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ نہیں کہ اب میں بیٹھا ہی ہوا ہوں تو بیٹھا ہی رہوں، نہیں، جب یاد آ گیا تو اٹھ جاؤ۔ مع القوم الظالمین، اس ایسی ظالم قوم کی محفلوں سے تم اٹھ جاؤ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور ان پرہیزگاروں کے ذمے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سچے اہل ایمان ہیں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں قریش، سرداران قریش اور یہ مکہ کے لوگ، تو انہوں کا کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، یہ کیوں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یہ تو بس ایک نصیحت ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے ڈریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور ان کو نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، نصیحت کا ذریعہ قرآن ہے۔ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے باعث، جو کچھ کر رہے ہو اس کا انجام بہت ہولناک ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور انہیں بتایا جائے کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ ہر چیز فدیے میں دینا چاہیں اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو کوئی فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہلاکت ہوئے ہیں اپنے کیے کی پاداش میں، اپنی جو کمائی ہے اسی کے نتیجے میں آج جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے پینے کو ہے کھولتا پانی، ابلتا ہوا، اور سخت دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور یہ بدلہ ہے ان کی ناشکری کا اور کفر کا جو وہ کرتے رہے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے نبی ان سے کہیے
کہ کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں؟ یہ تم جن کو پوج رہے ہو ان کے اندر تو کوئی قوت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کسی کو نقصان، تو کیا میں بھی یہ حرکت کروں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور کیا ہم بھی پھر جائیں الٹے پاؤں جیسے تم لوگ جو ہو غلط رستے پر ہو؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح کہ جس کو شیاطین نے بیابان میں جنگل میں سرگشتہ و حیران چھوڑ دیا ہو، یعنی شیاطین نے کسی کی مت مار دی ہو لپٹ کر اور وہ جنگل میں پریشان پھر رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں ہوں، رستہ کدھر ہے۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اس کے لیے دوست ہیں جو اس کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کفار کی مثال ہے، مسلمان ان کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، لیکن ان کے تو مت ماری جا چکی ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، فرما دیجئے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہدایت، وہی اصل میں ہدایت ہے، سیدھی راہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم ہوا کہ ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں پروردگار عالم کے سامنے، سر جھکا دیں اس کے ہر حکم کے آگے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم ہوا کہ نماز قائم رکھیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس کی طرف بالآخر سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد طور پر، حق کے ساتھ۔ یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، کوئی کسی کے بادشاہوں کا کھیل نہیں ہے، دیوتاؤں کا، کہ جو انہوں نے دنیا بنا کر اپنی ایک تفریح کا سامان کیا ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اسی کی بات الحق ہے، یقینی طور پر سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن بھی اسی کی بادشاہی ہوگی، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کا اختیار ہوگا جب سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی چیز کا بھی اور کھلی باتوں کا بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ الحکیم ہے، انتہائی حکمت والا، اور الخبیر ہے، نہایت باخبر ہے ہر شے سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بنا رکھے ہیں بت اور ان کو تم خدا سمجھتے ہو؟ بتوں کو تم نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا حضرت ابراہیم کے والد کا نام بھی اہتمام سے آیا ہے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، تورات کے اندر ان کا نام تاریخ لکھا ہوا ہے، تو تورات کی اصلاح کی ہے قرآن نے۔ حضرت ابراہیم کا والد کا نام تاریخ نہیں تھا بلکہ آزر تھا۔ یہ ہے سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے ان کی کریکشن کرتا ہے۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بتوں کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں دیکھتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے خفیہ معاملات، عجائبات۔ انبیاء کو خصوصی تجربات کرائے جاتے ہیں، خصوصی ان کو جو ہے مشاہدات کرائے جاتے ہیں، جیسے جس کا کلائمیکس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ تو اس طریقے سے انبیاء کے لیے مشاہدات کے بہت سے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے خوب یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، رات چھا گئی، تو دیکھا ابراہیم نے ایک ستارے کو۔ قال ھذا ربی، فرمانے لگے کہ اچھا یہ ہے میرا رب۔ حضرت ابراہیم کی قوم جو ہے وہ ستاروں کو پوجتی تھی، کواکب پرست تھی۔ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ انداز اختیار کیا
وہ تو فطرت سلیم لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حجت قائم کی ہے، کیسے؟ اچھا یہ ستارہ ہے، یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، اور جب ستارہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو میں ڈوب جانے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، تو پھر دیکھا رات کو چمکتے ہوئے چاند کو، چمکتا ہوا چاند، قال هذا ربی، اچھا یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، اب چاند بھی غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہنے لگے کہ اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو پھر گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، کیونکہ کواکب پرستی کا معاملہ بھی جو ہے وہ رہا ہے ہر دور میں، سورج کو پوجنے والے بہت رہے ہیں۔ قال هذا ربی هذا اکبر، اچھا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ ظاہر بات ہے سورج کا معاملہ مختلف ہے۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سب سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو متوجہ کر لیا اپنے چہرے کو اسی ہستی کی جانب جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو سورج چاند ستارے سب کا مالک ہے، جس کے حکم کے پابند ہیں یہ سارے، یہ تو کسی کے حکم کے تابع ہیں، یہ تو کسی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ حنیفہ، سب سے کٹ کر، بس میں وہ جو ان سب کا خالق و مالک ہے، میں تو بس اس سے جڑ رہا ہوں، اس کی طرف میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی اعتبار سے بھی اس کے قریب نہیں ہے، شریک نہیں۔ وحاجہ قومہ، قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، سب سے پہلے ان کا باپ ہی تھا جو مخالفت میں پیش تھا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فرمایا کہ کیا تم مجھ سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اس کا تو فضل ہوا ہے مجھ پر۔ ولا اخاف ما تشرکون به، قوم نے ڈرایا ان کو کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ بت ہیں، ان کا جو ہے ان کی مار آئے گی تم پر، مار پڑے گی تمہیں پر، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، تم ان کو کہتے ہو کہ ان میں کچھ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم نے تو سب کو توڑ بھی دیا تھا آگے بڑھ کر، تو اس کا کوئی نہ کوئی منفی اثر تم پر آئے گا ان کا، ہمارے معبودان کا۔ تو فرمایا ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں تو نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرے رب ہی کو کوئی اس کی مشیت میں ہو کوئی چیز میرے لیے، کوئی تکلیف اگر اسی کی طرف سے ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، احاطہ کر لیا میرے رب کے علم نے ہر شے کا۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں ڈرنے لگوں ان سے کہ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تمہارے معبودان سے میں کیوں ڈروں گا؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حال یہ کہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، جو ظلم تم کر رہے ہو تمہیں اندیشہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، انہیں شریک کر لیا ہے، معبود بنا لیا، الوہیت میں شریک کر لیا، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، وہ کل اختیار کا مالک ہے۔ فأی الفریقین یحق بالامن، تو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، اطمینان کا، سکون کا؟ ان کنتم تعلمون، ذرا بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ایک شخص وہ ہے جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک جو ہے وہ بے شمار دیوی دیوتاؤں کا ماننے والا ہے، اور ایسے دیوی دیوتا جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو امن کا مستحق کون ہے؟ دل جمعی کسے حاصل ہوگی؟ الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور اپنے اس ایمان میں انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ اور یہاں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد کسی قسم کی شرک کی آلائش اس میں شامل نہیں تھی۔ جو سچے توحید پر تھے یا ہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہے اصل میں امن، وہم مہتدون، اور وہی ہیں سیدھے راستے پر۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ دلیل تھی، وہ حجت تھی جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم کو اس کے قوم کے مقابلے میں۔ اب اندازہ ہوا کہ یہ جو کہہ رہے تھے یہ اس میں یہ ہے میرا رب، ستارہ، چاند، سورج، اللہ تعالیٰ نے یہ سجھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس طرح ان پر حجت قائم کر دو۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے انہیں ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کی۔ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر سب سے زیادہ نام نبیوں اور رسولوں کے جو آئے ہیں وہ یہ مقام ہے۔ اس رکوع کے اندر 18 نبیوں اور رسولوں کے نام اکٹھے ہوئے ہیں۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے ان سب کو ہدایت بخشی، آگے آ رہے ہیں نام، اور وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت بخشی تھی ان سب سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور پھر ان کی اولاد میں، اور یہاں مراد ہے حضرت ابراہیم کی اولاد، داؤد بھی ہوئے، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور انہی میں ہم نے بھیجا زکریا کو اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو نبی بنا کر، اور وہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل کو بھی اور الیسع کو بھی اور یونس کو بھی اور لوط کو بھی، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے فضیلت بخشی تمام جہان والوں پر۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے خاص کر لیا، چن لیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہم نے ہدایت دی ان میں سے بعض کے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو، ان کی اولاد کو اور ان کی بھائیوں کو۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بھی چن لیا نیک کام کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بہت سے اور نبی بھی ہیں جن کے نام نہیں آئے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے چلایا انہیں سیدھے راستے پر۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اور اللہ اس راستے پر چلاتا ہے، اس ہدایت پر گامزن کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی جن کے اوپر ذکر ہوا ہے، انبیاء جن کے 18 نام آئے ہیں، اگر یہ بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے، سب ضائع ہو جاتے۔ شرک ایسی چیز ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور حکم یعنی شریعت عطا کی، والنبوہ، اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، تو اے نبی اگر اس کا انکار کریں، ناقدری کریں اس قرآن کی، یہ لوگ اہل مکہ یہاں مراد ہے، مکی صورت ہے، ان سب کو بھی ہم نے ہدایت اور نبوت اور حکمت دی تھی، اور آپ کو تو کامل دی گئی ہے، اور اگر اس قرآن کا اور اس وحی کا انکار کریں یہ لوگ ہؤلاء مکے والے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ان کی جگہ کچھ اور لوگوں کو جو ہے اس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے جو ان جیسا کفر نہیں کریں گے، لیسوا بہا بکافرین، جو اس قرآن کا انکار اور کفر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ مفسرین کے نزدیک
یہ جن کو سلیکٹ کیا گیا یہ اصل میں اہل مدینہ ہیں، اوس اور خزرج دونوں ایمان لے آئے اور مکے والے محروم ہیں۔ چنانچہ جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ساری زندگی آپ کی گزری، 13 سال آپ دعوت دیتے رہے، لیکن ان میں سے ایمان لانے والے مشکل سے 150-200 تھے، لیکن وہاں چند سالوں کے اندر اندر اوس اور خزرج سب کے سب ایمان لے آئے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، فبہداہ مقتدہ، تو تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو، یہ رسول اور اب تو اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں نے تم سے تقاضا نہیں کیا اس پر کچھ اجرت کا، مزدوری کا، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو بس ایک نصیحت ہے جہان کے لوگوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی، پہچانا نہیں، اندازہ نہیں کر پائے اللہ کا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ شرک کی وجہ اور بنیاد اصل میں یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو بھی قیاس کرتا ہے ایک بڑے بادشاہ کے اوپر، کہ بڑے بادشاہ کے بھی کچھ قریبی ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتے، اس لیے کہ بادشاہ تو وہی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، باقی تو اس کی فوج ہے اور باقی اس کے حمایتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی سلطنت ہے، وہ حمایتی ختم ہو جائے تو سلطنت ایک دن میں غائب ہے۔ تو انہوں نے بھی اللہ کو شاید اسی قسم کا بادشاہ سمجھ رکھا ہے، ان کو نہیں پہچان پائے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور جب یہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یہ مشرکین کی ڈٹائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اللہ نے کبھی کسی پر کوئی اپنا کلام نازل کیا ہو۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، نورا وہدی للناس، اس کتاب کے اندر بھی نور ہدایت تھی، لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی تھی اس میں۔ تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم نے ورق کر دیا، تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو تم چھپاتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں سکھائی ہیں وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، یعنی کس نے سکھائی ہیں تمہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد، کون ہے سکھانے والا ان کا؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے، اسی نے حضرت موسیٰ پر تورات عطا فرمائی تھی، کتاب عطا فرمائی تھی، اور وہی ہے جو اب ہدایت دینے والا ہے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کج بحثیوں کے اندر کھیلتے رہیں، مگن رہیں۔ یہ مختلف اعتراض کے نقطے اٹھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، انہیں رہنے دیں اسی کے اندر خوش و خرم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو سابقہ کتاب ہے یعنی تورات۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ اے نبی آپ خبردار کر دیں ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو، چونکہ مکی صورت ہے لہذا انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یؤمنون بہ، جنہیں آخرت کا اندیشہ ہے، وہی ہیں جو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور پھر وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے ظالم بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا کرے، وہ کہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اتنی ڈٹائی، جو اس قسم کا غلط دعویٰ کرے۔ او قال اوحی الی، چنانچہ آگے وضاحت آ رہی ہے، یا وہ کہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے، ولم یوحی الیہ شیء، جبکہ اس پر کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا کوئی ڈھیٹ بن کر یہ کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس قسم کا کلام میں بھی تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔
یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر ڈھیٹ اور ظالم کون ہو سکتے ہیں جو اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھو اس وقت کو کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے ان کی طرف۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب، اہانت آمیز عذاب، بسبب اس کے کہ تم اللہ کے پر جھوٹی باتیں اللہ پر منسوب کرتے تھے، خلاف واقعہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے استکبار کر کے ان سے اعراض کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور آ گئے ہو تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار، یعنی بالکل تنہا آ گئے ہو جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیے ہیں وہ اسباب جو ہم نے تمہیں دیے تھے، وہ جو خول عطا کیے تھے دنیا میں بہت کچھ، وہ اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ وہ سفارشی، تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ مشرکین عرب کا جو شرک تھا اس کی ایک بنیاد یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی چہیتی لاڈلی ہیں، اور ہم نے انہی کے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، لات، منات، عزا، حبل، اور یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں۔ تو وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تو نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ بھی شریک ہیں، وہ بھی کائنات کے اندر اختیار میں شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے تمام تعلقات منقطع ہو گئے، رشتہ ٹوٹ گیا، جن پر بھی تم نے بھروسہ کیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جاتے رہے، ہوا ہو گئے وہ سب جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، کوئی بھی تمہارے ہاتھ پلے نہیں آیا۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ پھوڑ نکالتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ دانا اور گٹھلی، جب آپ گندم کا دانہ یا آم کی گٹھلی، کیونکہ درختوں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں اور جو اناج ہیں اس کے دانے ہوتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں تو پھر ایک وقت میں وہ پھٹتا ہے اور اسی سے کونپل برآمد ہوتی ہے۔ یہ کونپل کون برآمد کر رہا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اس گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل برآمد کرنے والا وہ اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ کو۔ ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ ہے اللہ جس کا عمل دخل کائنات کی ہر شے کے اندر ہے۔ فانا توفکون، تو تم کہاں سے بہکے جاتے ہو، کہاں سے الٹے ہوئے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ برآمد کرنے والا ہے صبح کا بھی، وہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس میں سے صبح کی سفیدی کو برآمد کرتا ہے۔ جیسے گٹھلی کو پھاڑا، اسی طرح رات کی تاریکی کا پردہ بھی چاک کیا اور اس میں سے سفیدی صبح کی جو ہے برآمد ہو رہی ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے بنایا رات کو آرام کے لیے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، تمہارا حساب کتاب اس سے جو ہے تاریخوں کا معاملہ وہ درست رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ہستی کا جو العزیز ہے، سب پر غالب ہے، زوراور ہے، العلیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو بر و بحر کے اندھیروں میں۔ دیکھیے یہ ستاروں کا یہ استعمال جو ہے یہ تو بہت قدیم عرصے سے، ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔
صحرا میں سفر کیا جاتا تھا، عام طور پر رات کو سفر ہوتا تھا، دن میں تو اتنی تپش ہوتی ہے صحرا میں کہ انسان 2 قدم نہیں چل سکتا، اور اگر چلے گا تو پھر پیاس سے ہلکان ہو جائے گا۔ تو دن میں آرام اور رات کا سفر، اور صحرا میں ویسے بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور اس زمانے میں کوئی وہ موٹر وے کتنا آپ کو سائنس تو نہیں نظر آتے تھے کہ اب یہ فلاں جو ہے بستی اتنی دور رہ گئی اور اس کی ڈائریکشن یہ ہے، وہ تو چٹیل میدان ہے، بڑے بڑے سفر کر رہے ہیں، اور صحرا میں اگر آدمی ایک دفعہ بھول گیا تو پھر پتہ نہیں کہاں جا نکلے گا، لیکن اتنی ایکوریسی ہوتی تھی، اور وہ ساری رہنمائی کہاں سے لے رہے ہیں؟ ستاروں سے، ڈائریکشن کے حوالے سے۔ اسی طرح سمندر کے اندر بھی یہ جہاز کب سے ہیں، ہزاروں سالوں سے تجارت جو ہے وہ تجارتی معاملات چل رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں سمندر میں، ڈائریکشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ ستاروں سے۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اور کتنی وہ ایکوریسی کے ساتھ پھر وہ پہنچتے بھی تھے وہاں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو جانیں یا جاننا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو تمہارا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ ٹھکانہ کون سا ہے اور مستودع کون سا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ مستقر اصل میں تو ہے آخرت، کیونکہ دنیا بھی عارضی پڑاؤ ہے، اصل مستقر جو ہے جہاں قرار رہے گا وہ آخرت ہے، اور مستودع امانت کے طور پر رکھے جا رہے ہو قبر میں۔ واللہ اعلم۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کر سنا دی ہیں تمہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنے یا سمجھنا چاہتے ہوں یا سمجھتے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا یعنی بارش۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالا ہر اگنے والی چیز کو۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مبدأ حیات جو ہے وہ پانی ہے، پانی نہ ہو تو زراعت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سبزی ہے، جو بھی درخت ہیں، نباتات ہے، یہ پانی ہی کے ذریعے جو ہے وہ اپجتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اس پانی کے ذریعے ہم نے ہر اگنے والی چیز نکالی ہے اس زمین سے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، اور پھر ہم نے نکالا اس سے خضرًا یعنی سبز چارہ۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس سے ہم نکالتے ہیں تہ بتہ دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ یہ مختلف قسم کے جو ہمارے اناج ہیں، ان کے جو دانے نکلتے ہیں، گندم کا خوشہ ہے یا یہ جو ہے مکئی، اس کا ایک بھٹا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ موتی جڑے ہوئے ہوں۔ یہ حبّا متراکبہ، دانہ ایک دوسرے پر چڑھا ہوا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے میں سے ہم برآمد کرتے ہیں پھل کے گچھے لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، لٹکے ہوئے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغات ہم اگاتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ پانی کے ذریعے ہو رہا ہے، انگور کے اور زیتون کے اور رمان یعنی انار کے۔ مشتبہن وغیر متشابہ، یہ پھل آپس میں متشابہ بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، اور جدا جدا بھی ہیں۔ بہت سے پھل ہیں جو ایک فیملی کے ہیں، پھر الگ الگ فیملیز ہیں، تو جو ایک فیملی کے ہیں وہ آپس میں بڑے متشابہ ہیں، اور پھر الگ فیملی کا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ایک چیز ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ذرا نگاہ ڈالو ان کے پھلوں پر جب وہ درخت پھل لاتے ہیں اور جب وہ پکنے لگتا ہے پھل۔ اب کیسے اس کا رنگ بدل رہا ہے، کیسے وہ اپنی شیپ لیتا ہے، اور پھر کیسے وہ رنگ بدلتا ہے، اور اس کے رنگ کی جو خوبصورتی اور رعنائی ہے، ذرا کبھی اس پر نظر ڈالو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیا جنات کو۔ یہ اصل میں جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ جو پورا نظام ہے نا مشرکانہ، یہ پیچھے جن ہے، شیطان ہے، شیطانی نظام ہے بتوں کی پرستش کا۔ تو گویا شیطان کو انہوں نے درجہ دے دیا اللہ کے برابر۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ،
اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنات کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنات کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، خالق وہ ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تراشتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس سے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے، جہالت کی بنیاد پر، کسی کو کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی کو بیٹی بنا دیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سب سے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ ایک تو خالق کا لفظ آتا ہے، خلق ہے پیدا کرنا، کسی چیز سے کسی شے کو پیدا کرنا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، لیکن اس پوری کائنات کو یہ تو کچھ نہیں تھا، عدم تھا۔ آدم کو کیسے وجود بخشا؟ یہ ہے اصل میں بات، موجد، نیا پیدا کرنے والا، بغیر کسی شے کے ایک شے تخلیق کرنا۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کے کوئی بیٹا یا اولاد؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کے تو کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرکانہ نظام جتنے بھی رہے ہیں، کبھی کسی نے اللہ کی بیوی کسی کو قرار نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت مریم کو بھی الوہیت میں شامل کرنے والوں نے اس کا الگ ہی نام رکھا، بیوی کا لقب نہیں دیا، گاڈ دی فادر اور میری دا مدر، یہاں تک تو پہنچ گئے وہ، اینڈ جیزس دا سن، لیکن باقاعدہ کہ وہ بیوی ہے کسی کی، کوئی بیوی اللہ کی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، جو بھی کچھ ہے سب کا خالق وہ ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاکم سوائے اس کے، کائنات میں کوئی اور شریک نہیں ہے اقتدار میں، قطعاً۔ خالق کل شیء، لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اور مخلوق میں الوہیت کہاں سے آ گئی؟ جو خود مخلوق ہو وہ الوہیت کے اندر حصے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا نگران بھی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، اللہ کو دیکھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بین ہے، لطیف ہے، باخبر ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، آ چکی ہیں تمہارے پاس بڑی بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی جانب سے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے آنکھیں کھول لی اور ان بصیرت افروز باتوں سے فائدہ اٹھا کر حق کو پہچان لیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بنا رہا، جس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم مختلف انداز سے آیات کو سمجھاتے ہیں، واضح کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ یہ کہیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ سنایا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بات ہم پر واضح نہیں ہوئی، ابہام رہ گیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی آپ تو پیروی کیجئے اسی وحی کی جو آپ کی جانب آ رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ پابند ہیں اس وحی کے، آپ کو جو رہنمائی گائیڈنس اللہ دے رہا ہے آپ اسی پر قائم رہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاکم سوائے اس کے، کائنات میں کوئی اور شریک نہیں ہے اقتدار میں، قطعاً۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجئے، اگنور کیجئے ان سے، مشرکین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے یہ لوگ، وہ سب کو نیک اور صالح اور متقی بنا دیتا اپنے جبر سے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، داروغہ ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، باقی اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور اے مسلمانوں برا نہ کہا کرو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ یہ جو ان کے بت ہیں ان کو بھی تم گالی نہ دو، برا مت کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ پھر یہ جواباً برا بھلا کہیں گے اللہ کو بے ادبی کرتے ہوئے اور بغیر کسی علم کے، بے سوچے سمجھے۔ یہ مخالفت کے اندر یہ ہوگا، لہٰذا تم بھی محتاط رہو۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو۔ ہر کوئی جو کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، میری عقل جو ہے اصل میں وہ ہے جو صحیح رستے تک پہنچی ہے، اور اب ہر ایک اسی میں مگن ہے اپنے اپنے اعمال میں۔ ثم الى ربهم مرجعهم، اور پھر ان سب کو لوٹنا ہے اپنے رب کی جانب، فینبئهم بما كانوا يعملون، اور پھر وہ خوب اچھی طرح واضح کر دے گا ان پر جو عمل وہ کرتے رہے۔ واقسموا بالله جهد ايمانهم، اور یہ قسمیں کھا کھا کر بڑی شد و مت سے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها، کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ جو معجزہ مانگتے ہیں کوئی حصی معجزہ، اگر آ جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے ہیں آپ کو۔ قل انما الآیات عند اللہ، فرما دیجئے کہ آیات نشانی یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تم نہیں جانتے، تمہیں کیا خبر کہ وہ نشانی اگر ان کے پاس آ بھی گئی ایمان تب بھی نہیں لائیں گے یہ، اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس صورت کے اہم مضامین میں ایک یہ ہے کہ وہ جو مطالبہ ہوتا تھا حصی معجزہ دکھاؤ، اس کا ایک پریشر تھا۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تب بھی ایمان لانے والے یہ نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے اللہ کی نشانیوں پر پہلی بار۔ قرآن سنتے ہی دل نے گواہی دے دی تھی، پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ کوئی عصبیت آگے آڑے آ گئی، کوئی دنیاوی مفادات آگے آڑے آ گئے، تو لہٰذا جب یہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ تو اللہ نے ان سے یہ سلب کر لیا، ہم نے ان کے دل الٹ دی ہیں۔ افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا به اول مرہ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم ان کو چھوڑے رکھیں گے کہ وہ اپنی اسی سرکشی کے اندر بھٹکتے پھریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔